الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. حضرات محترم، گزشتہ جمعے بھی اس بات پہ کچھ گزارشات کی تھی. بہت بڑے سانحات تو ان پہ تو کوئی دو رائے نہیں. اگر کوئی شخص ناحق کسی ایک انسان کو بھی قتل کرتا ہے، اسلام اور اہل اسلام اس کو کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کرتے، بلکہ اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں. اسلام تو یہاں تک کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. کوئی شخص کسی کو ناحق قتل کرتا ہے
یا فساد پھیلانے کے لیے قتل کرتا ہے، اس نے ایک بندہ نہیں مارا بلکہ پوری انسانیت کو قتل کیا ہے۔ یہ تو اسلام کا ایک اصول ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں، ہمارے ہاں جب بھی کوئی سانحہ ہوتا ہے اس وقت بجائے اس بات کے کہ اس کے اسباب کو دیکھا جائے کہ یہ کیوں ہوا، کیا اسباب ہیں ظاہری یا باطنی جس کی وجہ سے یہاں تک بات پہنچی، اس کو سوچنے کے بجائے فوراً اس کا الزام اسلام پہ دھر دیا جاتا ہے۔ اور آج بھی شیطان اور اس کی ذریت اپنا گنونا کھیل کھیل رہے ہیں کہ مساجد اور مدارس ان باتوں کے ذمہ دار ہیں، اس لیے انہیں بند کر دینا چاہیے یا اپنی مرضی سے ان کے کنٹرول کرنا چاہیے یا ان کے نصاب کے اندر تبدیلی لانی چاہیے۔ میں یہ بات عرض کر دوں، پچھلے جمعے بھی یہ بات عرض کی تھی، 6000 مدارس ہیں پاکستان کے اندر۔ آپ کسی ایک مدرسے کی مثال نہیں دے سکتے کہ جس کے اندر طلباء باہم دست و گریباں ہوئے ہوں یا انہوں نے ایک دوسرے کو سیاسی ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے قتل کیا ہو۔ لیکن آپ کوئی پاکستان کا ایسا کالج نہیں دکھا سکتے جہاں یہ سارے گنونے کھیل نہیں کھیلے جاتے، سیاست کے نام پہ دوسرے کے بچوں کو نہیں مارا جاتا۔ تو پھر اس کا یہ بات یاد رکھیں، 1400 سال ہو گئے صفا کے تھڑے سے لے کر یہ کام شروع ہوا تھا، آج تک یہ ہو رہا ہے، اور ہر مزاحمت کا سامنا صبر اور استقامت کے ساتھ ہمارے اسلاف نے بھی کیا تھا، ہم بھی انشاءاللہ کریں گے۔ لیکن یاد رکھیں، یہاں اللہ کی کتاب کو پڑھایا جاتا ہے یا محمد الرسول اللہ کے فرمان کو پڑھایا جاتا ہے۔ ہمارے کوئی کسی قسم کے عزائم نہیں ہیں۔ ہمیں ویسے دیکھو کہ کیا کہاں غلطی کرتے ہیں، ہم اپنی غلطی کا احساس بھی کریں گے، اسے درست بھی کریں گے، لیکن اگر کوئی شخص یہ سوچ کے ہماری طرف آئے گا کہ یہ قرآن کی تعلیمات کو اپنی مرضی کے مطابق بدل دے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ نہ تو ہم قرآن کی تعلیم کو بدلنے دیں گے اور نہ انشاءاللہ بدلیں گے، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے نوکر ہیں ہم اس کے چوکیدار ہیں۔ ہمارے اسلاف نے بھی اپنی جانوں کو پیش کیا اللہ کے نبی کے دین کو یہاں تک پہنچانے کے لیے۔ اگر ہمارے آبا، ہماری اولادیں اس رستے میں بے شک ختم ہو جائیں، یہ دین اگلی نسل تک پہنچا دیں گے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا۔ ہم نہ کسی کے قتل کا سوچتے ہیں، نہ کسی کے ساتھ لڑائی کا۔ اب میں اس بات کو ذہن میں رکھ کے آگے بڑھتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن و سنت ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ ایسے سانحات جب قوموں کے اندر ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں؟ تاریخی اعتبار سے 2-3 باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا تو انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ واقعتاً جب ایسے حالات ہو جائیں تو یہ اللہ کی طرف سے انسانوں پہ مار اور پھٹکار ہوتی ہے کہ وہ آپس میں دست و گریبان ہو کے نہ قاتل کو پتا ہوتا ہے میں کیوں مار رہا ہوں، نہ مقتول کو پتا ہوتا ہے مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے کچھ آیات پڑھی، یہ سورت بنی اسرائیل 15واں پارہ، اس کی آیت نمبر 4، 5، 6، 7، 8، 9 یہاں تک آپ کے سامنے تلاوت کی۔
اس میں ایک قوم کا تذکرہ ہے جنہیں بنی اسرائیل کہتے ہیں. بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام تھا. عبرانی زبان میں اسرائیل کہتے ہیں عبداللہ کو. یہ یعقوب علیہ السلام ابراہیم کے پوتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق، ان کے بیٹے یعقوب، ان کے 12 بیٹے تھے اور 12 بیٹوں میں ایک یوسف علیہ السلام بھی تھے. ان 12 بیٹوں کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. ان کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 3000 نبی ہوئے 3000 سال کے عرصے کے اندر. اس قوم کے ساتھ اللہ نے جتنا پیار کیا شاید کسی کے ساتھ نہ کیا ہو. ان کو صبح ناشتہ آسمان سے آتا، رات کا کھانا آسمان سے اترتا. ان کے رہنے کے لیے گھر نہیں تھے. اللہ جب دھوپ آتی تو ان پہ بادلوں کی چھت کر دیتے. یعنی یہ پیار کیا اللہ نے. اور اللہ قرآن کے اندر کہتے بھی ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل، میں نے دنیا کی جتنی اقوام ہیں میں نے ان سب اقوام پہ تمہیں فضیلت اور فوقیت دی ہے. اب یہی بنی اسرائیل جب ان کے اندر یہ زوم آ گیا کہ ہم بڑے اچھے ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، تو جب یہ زوم آ جائے تو انسان غلطی کو غلطی تصور نہیں کرتا. انہوں نے بھی یہ کہا نحن ابناء اللہ و احباؤ. انہوں نے یہ واضح طور پہ کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، ہم جو مرضی کر لیں ہمارے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہوگا. یہی غلط فہمی تھی جس نے انہیں فساد پہ آمادہ کیا. اللہ رب العزت کہتے ہیں سماعون للکذب اکالون بالسحت. 2 چیزیں ان کے اندر بہت زیادہ آ گئی. ایک ہر بات میں جھوٹ، ہر چیز میں جھوٹ، دین کے اندر جھوٹ، کاروبار کے اندر جھوٹ، معاملات میں جھوٹ. سماعون للکذب، جھوٹ ہی جھوٹ ہر طرف. دوسرا اکالون للسحت، حرام کھاتے تھے، حلال کھانا اپنے لیے جائز ہی نہیں تصور کرتے تھے. ہر چیز حرام خوری، رشوت، زیادتی، دوسرے کا مال مار لینا، شراکت داری میں دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنی، سودا کرنا تو بددیانتی کرنا، مال دینا تو کم دینا. یہ ساری بددیانتیاں بدعہدیاں ان کے اندر آ گئی. اب جب یہ سب کچھ آ گیا، اور یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، ایک لا علم انسان اگر وہ غلطی کرتا ہے جسے پتہ نہیں ہے یہ غلط ہے یا صحیح، وہ 70 مرتبہ بھی غلطی کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ درگزر کرتے ہیں، بیچارے کو پتہ نہیں ہے. لیکن جس کو پتہ ہو پھر وہ جان بوجھ کے غلط کرے تو پھر اسے آپ دیکھیں نا، ایک نابینا شخص وہ اگر کہیں گر پڑے کسی گڑھے میں یا کہیں ٹھوکر کھا لے تو آپ کہتے ہیں بیچارہ اسے نظر نہیں آتا تھا، پکڑو اسے اٹھاؤ. لیکن اگر ایک بینا آدمی جسے نظر آتا ہے اگر وہ اس طرح گڑھے میں گر جائے تو اس کے ساتھ ہمدردی کرنے کے بجائے ہم کیا کہتے ہیں؟ تو نے تو اللہ نے آنکھیں دی تھی، کیوں گرا؟ دیکھا نہیں تو نے؟ یعنی اس کے ساتھ ہمدردی کے بجائے انسان جھڑکتا ہے تم نے کیوں نہیں کیا. اسی طرح وہ قومیں زیادہ ذمہ دار ٹھہرتی ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت اور رہنمائی دی ہوتی ہے، جن کے پاس کتاب موجود، جن کے پاس رسول موجود، جنہیں اللہ رب العزت نے ہدایت کے سارے طریقے بتائے، حلال اور حرام کی تمیز بتائی. اگر وہ پھر بھی اس طرف پڑے تو یہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہے. بات بنی اسرائیل کے ساتھ بھی یہ ہوا. تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ فیصلہ کیا. اللہ فرماتے ہیں سورت بنی اسرائیل 15واں پارہ اس کی آیت نمبر 4، اللہ کہتے ہیں وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ
مرتين ولتعلن علوا كبيرا. بنی اسرائیل میں نے تمہارے متعلق اب ایک فیصلہ کر دیا ہے. کیا فیصلہ کیا ہے؟ لتفسدن فی الارض، تم زمین میں فساد پھیلا رہے ہو. ایک انسانیت کا احترام ختم ہو گیا ہے تم میں، حلال کی تمیز ختم ہو گئی ہے، جھوٹ پھیل چکا ہے. لتفسدن فی الارض، باز آ جاؤ، ان حرکتوں سے باز آ جاؤ. اگر نہ آئے وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، میں ایسے لوگ تم پہ مسلط کر دوں گا جن کے دلوں میں تمہارے لیے کوئی ترس نہیں ہوگا. اب یہاں یہ بات یاد رکھیں، جب قوموں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اصلاح کے لیے جب کوئی بات کی جاتی ہے تو جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں چل اپنا کام کر، ہمیں سمجھاتا ہے، ہم تمہاری بات مان لیں. اسی طرح جب اللہ کے نبی انہیں باتیں سمجھاتے تھے تو یہ ان کا آگے سے تمسخر اڑاتے تھے. تو اللہ رب العزت نے پھر وہ فیصلہ صادر فرما دیا جس کی وارننگ انہیں پہلے سے دے دی گئی تھی کہ باز آ جاؤ، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. جب انہوں نے اسے اگنور کیا، اس بات کی طرف توجہ نہ کی، تو اللہ رب العزت کا پھر فیصلہ آیا. اس وقت فلسطین، شام، اردن، ان 3 ممالک کے اندر یہ بنی اسرائیل کی حکومت تھی. عراق اس کے پڑوس میں ہے. عراق کا ایک حاکم تھا جس کا نام بخت نصر تھا. اللہ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی، وہ اپنی فوجوں کو، اپنے مملکت کے لوگوں کو پوری تیاری کر کے ان پہ چڑھائی کر دی. اور ان کے متعلق تاریخ میں لکھا ہے ان کی سرشت بھیڑیوں جیسی تھی. آپ دیکھیں شیر ہے نا، یہ بھی ایک درندہ ہے. شیر اگر اپنے شکار کو کھا کے پیٹ بھر لے تو دوسرے کو نہیں دیکھتا. بے شک اس کے ارد گرد سارے جانور چرتے رہیں وہ انہیں دیکھتا بھی نہیں، جب تک بھوک نہ لگے وہ دوسرے کی طرف نہیں جاتا. لیکن بھیڑیا ایک ایسا جانور ہے، یہ بھوکا ہو یا پیٹ بھرا، اس کے سامنے جو بھی آئے گا یہ پھاڑ دے گا. بالکل یہی فطرت بخت نصر اور اس کی قوم کی تھی. وہ ہر بلندی سے اترے، انہوں نے ان پہ حملہ کیا. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے سورۃ یوسف کی ان آیات بضع سنین کے تحت لکھا ہے 7 سال تک وہ ان بستیوں کو اجاڑتے رہے پھر، اور روزانہ ایک نیا قتل کا طریقہ آزماتے تھے. کبھی تیل گرم کرتے، بہت بڑے برتن میں تیل گرم کیا جاتا، ایک ایک شخص کو پکڑ کے اس کو اس کے تیل کے اندر انتہائی گرم اور شدید گرم تیل کے اندر ڈالتے اور اس کے تڑپنے کو، اس کے کوئلہ بننے کو، اس کی چیخوں کو دیکھ کے محظوظ ہوتے اور تالیاں بجاتے. کبھی درندوں کے سامنے انہیں پھینکتے، اور کبھی اسی طرح. آج یہ لوگ صرف مساجد اور مدارس کو نشانہ بنانے کے لیے کہتے ہیں تاریخ انسانی میں ایسی مثال نہیں ملتی. یہ بھی جھوٹ ہے. ایک دن میں 4 لاکھ یہودیوں کو آگ کے گڑھوں میں جلا دیا گیا تھا، صرف اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی وارننگ کو قبول نہیں کیا تھا. اور 7 ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 10 دن نہیں، پورے اس علاقے کا محاصرہ کیے ہوئے تھے. اور ہر ذی روح جو ہے وہ مرد ہے یا عورت، بچہ ہے یا بوڑھا، روزانہ ایک نئے طریقے سے انہیں قتل کیا جاتا. کبھی جانوروں کے آگے ڈالتے، کبھی ان کے پاؤں پہ ریت کے بورے باندھ کے سمندروں میں پھینکتے، کبھی آگ کی چکھا جلا کے اس میں ڈالتے، کبھی تیل گرم کر کے اس میں تلتے. اور روزانہ کا یہ معمول تھا. 1-2 دن نہیں، 7 سال تک یہ سب کچھ کرتے رہے. اور یہاں سوچنے کی بات یہ ہے، کیوں ہوتا رہا یہ سب کچھ؟ اتنی بڑی سزا کیوں ملی؟ اس کا سبب کیا تھا؟ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ،
انہیں کہا باز آ جاؤ، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ وگرنہ یہ انجام ہوگا۔ تو زمین میں ان کا فساد کیا تھا؟ قتل و غارت گری، جھوٹ اور حرام خوری۔ یہ ایک ایسی قباحتیں ہیں، ایسی ضلالتیں ہیں جو انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہیں۔ ان بستیوں کا معاملہ یہاں تک بنا کہ جو یہودی وہاں سے بھاگ نکلا صرف وہ بچ سکا، وگرنہ انہوں نے پوری مملکت کے اندر ایک بھی شخص کو نہیں چھوڑا تھا جو زندہ باقی بچا ہو اور وہ یہودیت پہ بھی قائم ہو۔ 7 سال تک۔ پھر اس بستی کے متعلق ایک اور تذکرہ آتا ہے سورۃ بقرہ کے اندر۔ اللہ کے ایک نبی تھے عزیر علیہ السلام، وہ ایک سفر پہ جا رہے تھے۔ چانس یہ کہ جب اس بستی سے گزرے وہاں ہر طرف انسانوں کے جلے ہوئے پنجر دیکھے، حتیٰ کہ کوئی جانور بھی ایسا نہیں تھا جو انہیں نظر آتا۔ ہر طرف موت کا سناٹا ہے، کوئی گلی، کوئی شہر، کوئی بستی، جہاں جاتے وہاں یہ کیفیت موجود تھی۔ بے اختیار ذہن نے جواب دے دیا، اللہ سے کہنے لگے انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اے اللہ ان بستیوں کو کیسے زندہ کرے گا تو؟ 3 پارہ اس کا 2 رکوع، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا۔ ایک گزرنے والا، اللہ کہتے ہیں گزرا، جب اس نے ان بستیوں کا حال دیکھا جو اپنے ستونوں پہ گری پڑی تھی، جہاں کوئی زیرو چیز باقی نہیں تھی، انسان تو کیا کوئی پرندہ درندہ بھی نہیں تھا، تو وہ بے اختیار کہنے لگے انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اللہ تو اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ کہتے تمہیں یقین نہیں ہے، میں پریکٹیکلی تمہیں بتاتا ہوں کیسے کروں گا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، 100 سال کے لیے انہیں موت دے دی۔ ثُمَّ بَعَثَ، پھر اٹھایا، پوچھا کم لبست، کتنی دیر ٹھہرے ہو یہاں پہ؟ کہنے لگے لبست یومن او بعض یوم، اے اللہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ یہاں ٹھہرا۔ اللہ نے کہا نہیں، بل لبست مئۃ عام، تو 100 سال سے یہاں پڑا ہوا ہے۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، اپنے کھانے پینے کی طرف دیکھ، بسا بھی نہیں۔ وانظر الی حمارک، اپنی سواری کی طرف دیکھ، اس کی ہڈیاں بھی بکھری پڑی ہیں۔ وانظر الی العظام کیف ننشدها ثم نکسوها لحما، اب دیکھ تو یہ سوچا کہ میں ان ہڈیوں کے پنجروں کو دوبارہ کیسے زندہ کروں گا؟ اپنے گدھے کو دیکھ۔ وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھ۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، یہ اللہ کی نشانی ہے تمہارے سامنے جو پریکٹیکلی دکھا رہا ہے۔ کیف ننشزها، کس طرح وہ ہڈیاں جڑی۔ ثم نکسوها لحما، پھر ان پہ گوشت چڑھ گیا، سکن بن گئی، وہ بولنے لگا۔ اللہ کے نبی نے بے اختیار ہاتھ جوڑ کے کہا وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ میں جان گیا ہوں تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل کے ساتھ کیوں ہوا تھا؟ اس لیے ہوا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، انہوں نے زمین میں فساد پھیلایا۔ اب اللہ آگے بتلا رہے ہیں ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم، یہ دنیا کے اطراف میں پھیلے، میں نے پھر انہیں اکٹھا کیا، پھر ان کی مدد کی، پھر انہیں اولاد دی، انہیں مال سے نوازا، انہیں مملکت دی۔ دوبارہ اللہ کہتے ہیں میں ساری نعمتوں سے نوازا جو سب کچھ چھن چکا تھا۔ اب کہا اب ہی باز آ جاؤ، اپنے آبا کے حالات کو دیکھ لو۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، جب انسان کے ذہن سے اللہ کا خوف ختم ہو جائے،
آخرت کا تصور مٹ جائے، پھر کچھ بھی ہو جائے انسان اپنا آپ نہیں بدلتے. نہیں یقین آتا تو اپنے حالات کو دیکھ لیں. انشاءاللہ یہ بھی عرض کروں گا. کہا اب ہی باز آ جاؤ، لیکن بجائے اس بات کے کہ جو کچھ ان کے آبا کے ساتھ ہو چکا تھا وہ اس پہ عبرت حاصل کرتے، اپنے رویوں کو، اپنے طرز عمل کو، اپنی زندگی کی اطوار کو تبدیل کر لیتے. انہوں نے تبدیل نہیں کیا، بلکہ آنے والے لوگ اس سے بھی آگے بڑھ گئے. یہاں میں اپنے آپ کو بری نہیں کرتا. مولویوں نے، علماء نے، جو پڑھے لکھے تھے، جو پروفیسر تھے، جو لوگوں کو تعلیم دینے والے تھے، ان کا کردار عام لوگوں سے بھی گندا تھا. کیا گندگی تھی ان میں؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ کی آیات کو بدلتے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے، اپنی سیاست کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا رکھنے کے لیے، لوگوں کو اپنے نیچے رکھنے کے لیے ایسی پلاننگز بناتے کہ لوگ سمجھتے کہ یہ تو مذہبی پیشوا ہیں، یہ تو ہمارے سیاسی لیڈر ہیں، یہ تو ہمارے استاد اور معلم ہیں، یہ تو ہمیں مس گائیڈ نہیں کریں گے. وہی اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اس گھنونے اور گندے کھیل کو کھیلتے تھے. یحرفون الکلم عن مواضعہ. پہلے تو یہ کیا کہ آیات کو یہاں سے لیا، کچھ یہاں سے لیا، کچھ وہاں سے لیا، اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ٹکڑے ٹکڑے جوڑ کے لوگوں کو بتا دیا یہ فلاں جگہ ہے، آپ دیکھ لیں بے شک. حالانکہ وہاں مقصد ہی وہ نہیں تھا جو بتایا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد اور کچھ آئے، انہوں نے بجائے اس بات پہ عبرت حاصل کرنے کے ایک اور گندا اور گنونا کھیل کھیلا. وہ کیا تھا؟ ان الذین یکتمون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ. اپنے ہاتھوں سے باتیں لکھتے پھر کہتے یہ اللہ کی طرف سے ہے. ہم استغفار کریں گے، لیکن میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، ہمارے موبائل پہ کتنے میسیجز ایسے آتے ہیں، اگر ہم ان کی تحقیق کریں تو جو بات اللہ کی طرف یا اس کے رسول کی طرف یا اس کے رسول کے ساتھیوں کی طرف منسوب کی ہوتی ہے، ان کے کبھی خواب میں بھی وہ بات نہیں آئی. ہم اپنے پاس سے بات، اور پھر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جب میرے موبائل پہ وہ آتی ہے، بجائے اس بات کہ میں اس بات کی تحقیق کروں یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، یہ حقیقت ہے، میں اس پہ تحقیق کروں، میں اسی طرح آگے فارورڈ کر دیتا ہوں. کہتے ہیں مجھے ثواب مل گیا، جنت میری. یہی طرز عمل بنی اسرائیل کا تھا. اس وقت موبائل کے تو نہیں تھے. اللہ کہتے ہیں ان الذین یکتمون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ. اپنے ہاتھوں سے بات کو لکھتے، لوگوں کو کہتے یہ اللہ کی طرف سے ہے. اب جو انسان سادہ دل مسلمان، جب اس کے سامنے یہ کہا جائے یہ اللہ کا حکم ہے، کون نہیں مانے گا؟ مولوی تو بشرم ہو چکا، اس نے تو اپنے پیٹ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے، اس کا اپنے رب کے ساتھ کوئی نہیں ہے. اسے تو حیا نہ آئی، لیکن عام آدمی پھر بھی حیا کر جاتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، میں کیسے نہ مانوں. میرے عزیز بھائیوں، حالانکہ یہ اتنا حساس مسئلہ ہے، ابن ابی حاتم میں یہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلائی. آپ نے فرمایا پہلی امتوں میں ایک عالم دین تھا، لوگ اس پہ بڑا اعتماد کرتے تھے، جس طرح آج بھی بعض ایسے علماء ہیں، سیاسی لیڈر ہیں جن پہ لوگ بڑا اعتماد کرتے ہیں. ہر آدمی جس کے ساتھ تمسک کرتا ہے اس پہ اعتماد کرتا ہے، لیکن اسے حیا چاہیے کہ اگر لوگ مجھ پہ اعتماد کرتے ہیں تو اگر میں انہیں مس گائیڈ کروں گا تو میں کتنا بڑا مجرم اللہ کی عدالت میں ٹھہروں گا. وہ بڑا لوگ اعتماد کرتے تھے، تھا بھی اچھا. شیطان نے ایک دل میں بہکاوا ڈالا، بھئی تو بھی مکھی پہ مکھی مارتا چلا جائے گا،
کوئی نیا کام کرو، لوگوں کو ایک الگ رستہ دو، لوگ تجھے یاد کریں۔ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، اس نے عبادات کے کچھ طریقے اپنے پاس سے ایجاد کیے اور لوگوں میں پھیلا دیے۔ لوگ چونکہ اس پہ اعتماد کرتے تھے، لوگوں نے یہی سمجھا کہ یہ ایک مذہبی پیشوا ہے، ایک اچھا انسان ہے، اس سے غلط بات نہیں ہو سکتی، یہ جو کہتا ہے یہ درست ہی کہتا ہوگا۔ انہوں نے وہ بات قبول کر لی۔ اب لوگ اللہ کا حکم اور عبادت سمجھ کے وہ کام کرنے لگے۔ ایک دن، کافی وقت گزر گیا، ایک دن اس کے ضمیر نے اسے ملامت کی کہ بھائی لوگ تو اسے اللہ کا حکم سمجھ کے کر رہے ہیں جبکہ یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ تو نے گڑھا ہے۔ جب اس کے ضمیر نے اسے زیادہ ملامت کی تو اللہ کے سامنے معافی مانگنے کے لیے بیٹھ گیا کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس وقت جو نبی تھے ان پہ وحی کر کے کہا کہ اسے پیغام دو، اگر معاملہ صرف تیرے اکیلے کا ہوتا تو میں معاف کر دیتا، لیکن کتنے لوگ ہیں جو تیری وجہ سے گمراہی کا شکار ہیں اور نیکی سمجھ کے اس گمراہی کو کر رہے ہیں، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے تجھے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں، ہم جو بھی کرتوتیں کرتے ہیں، جہاں لوگوں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس سے بڑی ہلاکت کا گڑھا ہم اپنے لیے کھودتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، یہ بنی اسرائیل کے علماء نے بھی ایسا گنونا اور غلط کردار ادا کیا، تو اللہ نے پھر دوسری مرتبہ پھر ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا۔ میں نے ان کی مال کے ساتھ مدد کی، انہیں اولاد کی نعمتوں سے نوازا، ایک وقت لمبا گزر گیا اور بہت سے لوگ یہ پھیل گئے، پھر انہیں مملکت دے دی، اور پھر انہیں بھی یہ بات کہی، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر اچھا کرو گے تو اپنے لیے اچھا ہوگا، وان اسأتم فلہا، اگر برا کرو گے تو بھگتنا بھی تمہیں پڑے گا۔ یہ ایک ایسا یونیورسل قانون ہے جو قیامت تک کے لیے، روز اول سے لے کر قیامت تک کے لیے اللہ کا ہے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر اچھا کرو گے تو تمہارے لیے اچھا ہوگا، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر برا کرو گے تو بھگتنا پڑے گا۔ اور بنی اسرائیل نے اس کو بھی نہیں سمجھا، ہر بات میں برائی، ہر چیز میں جھوٹ، ہر بات میں دھوکہ، ہر معاملے میں دوسرے کے ساتھ بددیانتی، زیادتی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب یہ نہ سمجھے تو پھر اللہ کا دوسرا وعدہ بھی آ گیا۔ اللہ کے وعدے نہیں ٹلتے، یہ بات یاد رکھیں۔ دوسرا وعدہ آ گیا، روم کا ایک حکمران تھا جس کا نام انٹیوکس تھا، اس نے اپنے ایک بڑا سخت گیر جرنیل تھا ٹیٹس، اسے بھیجا۔ اس وقت روم عیسائی نہیں تھے، یہ ایک غیر مذہب کے لوگ تھے جن کا کوئی مذہب نہیں تھا۔ انہوں نے اپنا ایک جرنیل ٹیٹس بھیجا، حالانکہ اس وقت کے مسلمان بنی اسرائیل تھے۔ جو ٹیٹس تھا یا اس سے پہلے بخت نصر تھا، وہ کوئی اللہ کا محبوب نہیں تھا۔ یہ اس قوم کے اوپر جانتے بوجھتے غلط رستوں کا انتخاب کرنے کی وجہ سے اللہ نے عذاب ڈالا تھا، اور کہا تھا وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، میں بڑے سخت گیر لوگ تم پہ بھیجوں گا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، دوسرا وعدہ جب آیا، لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا، جب دوسرا وعدہ آیا تو پھر ان کی مسجدوں کو بھی برباد کر دیا اور ان کے چہروں کو بگاڑ کے رکھ دیا۔ پہلے تو صرف قتل کرتے تھے نا، اب چہروں کو بگاڑنا شروع کر دیا۔
ان کے مسئلے کرنے شروع کر دیے، ان کی مسجدوں کو برباد کیا، ان کی کتابوں کو، آسمانی کتابوں کو اپنے بوٹوں کی ٹھوکروں پہ اڑایا۔ آپ تاریخ انسانی پڑھ کے دیکھ لیں، اور یہ بھی ایک ایسا قتل عام تھا جس کی نظیر بہت کم دنیا کی تاریخ میں ملتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور معاملہ ہوا سورۃ بروج کے اندر، اس کا تذکرہ ہے، اس میں مسلمانوں کے لیے آزمائش تھی۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، جو ایماندار مردوں اور عورتوں کو فتنے میں ڈالتے ہیں، اور ان فتنے میں کیا ڈالا گیا؟ وہاں بھی آگ کی خندقیں کھودی گئی، اور جو شخص اللہ کے رب ہونے کا انکار کرتا انہیں چھوڑ دیتے، جو اللہ کے رب ہونے کا اقرار کرتا اسے جلا دیتے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو مسلمان ہیں، اچھے دل والے ہیں، انہیں بہت بڑی بڑی آزمائشوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ اور یہ بھی دنیا میں ایک ایسا قتل عام ہوا تھا جس کی نظیر بہت کم ملتی ہے۔ اور اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، آگے چلیں، عیسائیت کے اندر اللہ رب العزت نے ان کے نبی جب بھیجے، وہ بہت ہی خوبصورت، بڑے ہی پاک باز، بڑے ہی مقدس، اللہ کے کلمے کی القاء کی وجہ سے وہ دنیا میں تشریف لائے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے آپ پہ کتاب نازل کی جس کا نام انجیل تھا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ چند سال بھی عیسائی اپنی کتاب کو محفوظ نہ رکھ سکے۔ ان میں عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی ایک بڑا چاتر، بڑا چالاک اور مکار انسان تھا جس کا نام سینٹ پال تھا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا تو یہ سینٹ پال بظاہر عیسائیت کو قبول کر کے اس میں داخل ہوا، تو لوگوں نے کہا یہ بڑا مکار انسان ہے، اس کی بات کو نہ مانو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک ساتھی تھے برنباس، انہوں نے جس طرح ہماری امت کے اندر سیدنا ابوبکر کا مقام ہے، اسی طرح عیسائیت کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں برنباس کا مقام ہے۔ یہ بڑے پیارے نیک انسان تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم کسی کے دل کو تو نہیں دیکھ سکتے، اگر یہ اسلام کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے اسلام کو قبول کرنا چاہیے۔ جب انہوں نے قبول کر لیا، اس نے لوگوں میں اپنا اعتماد بنایا، تو پھر اپنی اصل پہ آیا۔ اس نے عیسائیت کے اندر سب سے پہلے تبدیلی اس بدبخت نے کی، اور لوگوں کو یہ باور کروایا یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سارے معاملات یہ سب ختم ہو گئے ہیں، اب میری بات مانو۔ عیسیٰ علیہ السلام میری خواب میں آ کے سب کچھ بتا گئے ہیں۔ ہمارے مولویوں کو بھی خوابیں آتی ہیں، یہ سینٹ پال سے خوابیں لی ہوئی ہیں، اسی شیطان نے یہ رستہ بتایا ہوا ہے آنے والے لوگوں کو۔ اور آج بھی اتنے بڑے جھوٹ بولتے ہوئے علماء کو شرم نہیں آتی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، پھر ان پہ آفت آئی، اسی سبب کہ انہوں نے اللہ کے دین کو ماننا یا اس پہ عمل کرنے کے بجائے اسے کھلونا بنا لیا۔ معاملہ یہاں تک، جرمنی کا ایک خود وہ عیسائی مورخ ہے والٹرائے، یہ رومن کیتھولک مسلک سے تعلق رکھتا ہے، یہ لکھتا ہے کہ دوسری صدی عیسوی میں عیسائیوں پہ ایسا وقت آ چکا تھا کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں تھے۔ 70 کے قریب اناجیل تھی، ہر بندے کا دعویٰ تھا جو میرے پاس ہے وہ ٹھیک ہے، جو دوسرے کے پاس ہے وہ غلط ہے۔ بالآخر ان کی ایک سپریم کونسل تھی جسے یروشلم کونسل کہتے تھے۔ یروشلم یہ بیت المقدس کا پہلا نام تھا۔
وہاں پہ ان کی ایک کونسل تھی جس میں عیسائیوں کے بڑے بڑے علماء اس میں شریک ہوتے تھے اور اس میں عیسائی مذہب کے متعلق فیصلے کیے جاتے تھے. انہوں نے فیصلہ کیا بقول والٹرائے کے، انہوں نے فیصلہ کیا عیسائی مذہب لوگوں میں مذاق بنا ہوا ہے، کیوں نہ ہم اس کا سدباب کریں. وہ کہنے لگے کس طرح کر سکتے ہیں؟ کہنے لگے ہمارے پاس جو اناجیل ہیں یہی ہماری تنزلی کا، یہ ہماری جو ہے ضلالت کا سبب بنی ہوئی ہے، یہی ہمیں لڑا رہی ہے. تو انہوں نے کہا کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو ایک شخص نے یہ رائے پیش کی کہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے بیت المقدس کے اندر ایک جگہ ہے بیت اللحم، وہاں پہ ایک ٹیبل رکھا گیا. جس طرح ہمارے لیے بیت اللہ سب سے مقدس ہے نا، یہودیوں کے لیے دیوار گریا جو بیت المقدس کے قریب ہے وہ سب سے مقدس ہے، اسی طرح عیسائیوں کے لیے بیت اللحم جو ہے یہ سب سے مقدس جگہ ہے. اللہ نے بنایا ہے نہیں، بہرحال وہ سمجھتے ہیں. وہاں پہ ایک ٹیبل کے اوپر وہ 70 اناجیل رکھی گئی. والٹرائے کے بقول اسے ہلایا گیا، اوپر سے جو نیچے گر گئیں وہ ناقابل اعتماد، جو 4 اوپر رہ گئیں وہ قابل اعتماد ٹھہری. جو 4 رہ گئی وہ یہ تھی لوکا کی انجیل، یوحنا کی انجیل، مرقس کی انجیل، اور چوتھی اس وقت میرے ذہن میں نام، 4 اناجیل باقی رہ گئیں، باقی سب ناقابل اعتماد ٹھہری. اور ان 4 کی کیفیت کیا ہے کہ پچھلی صدی میں میونخ یونیورسٹی جرمنی کے اندر ان میں آپس میں موازنہ کیا گیا. جو قدیم ترین اناجیل ہیں ان کا آپس میں موازنہ کرو. جب موازنہ کیا گیا تو ان کا جو پروکیشنل ڈائریکٹر تھا، جو اس سارے پروجیکٹ کا انچارج تھا، اس نے لکھا کہ میں افسوس کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ ہم یونانی زبان میں 300 اناجیل اکٹھی کر سکے. جب ان کا موازنہ کیا گیا تو 2 لاکھ آیتیں ایک دوسرے سے مختلف تھی. یہ عیسائیوں نے جب اپنا معاملہ اپنے دین کے ساتھ ایسا کیا تو پھر اللہ نے اس وقت سے لے کر آج تک ان پہ قتل مسلط کر دیا ہے. کوئی ایسی صدی 21ویں صدی شروع ہے، دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی صدی آپ نہیں دکھا سکتے جس میں عیسائیوں نے، رومن کیتھولک نے پروٹیسٹنٹ کو، یا انہوں نے انہیں نہ قتل کیا ہو. ہر سال لاکھوں کی تعداد میں ایک دوسرے کو قتل کیا گیا. ابھی حال ہی میں آج سے 30 سال پیچھے چلے جائیں، آئرلینڈ کے اندر 60 سال تک یہ دونوں فرقے آپس میں لڑتے رہے، اور آج یہ سارے لوگ اسلام کو متشدد اور غلط بتلا رہے ہیں. جن کی اپنی تاریخ خون سے رنگی ہوئی ہے، جو اپنے بھائیوں کو خود قتل کرتے رہے، ایک ایک دن میں لاکھ لاکھ لاشیں گراتے رہے، آج یہ اسلام کو الزام دیتے ہیں. اور بدقسمتی یہ کہ مسلمانوں کے بیٹے اپنی اور ان کی تاریخ سے ناآشنا اس بات کو قبول کر رہے ہیں. اللہ اکبر. میرے عزیز بھائیوں، تاریخ سے آشنائی کا حال یہ ہے، چند دن پہلے میں ایک کام کے لیے گیا تو وہ واپس چھوڑنے کے لیے جو نوجوان میرے ساتھ تھا وہ MBA کیا ہوا تھا اس نے. تو قدرتی بات اس دن سقوط ڈھاکہ کا دن تھا جس دن یہ معاملہ بھی ہوا. تو میں نے کہا یہ انڈیا نے کیا ہے، سقوط ڈھاکہ کا معاملہ جو ہوا ہے اسی دن یہ کیا. تو وہ نوجوان جو MBA پڑھا ہوا ہے مجھے کہتا ہے سقوط ڈھاکہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. یعنی ہم لوگ اپنی اچھی یا بری تاریخ سے اتنا دور کر دیے گئے ہیں کہ ہمارا وہ مستقبل، ہمارے وہ بہترین نوجوان جن کے ہاتھوں میں قرآن، جن کے سینوں میں رسول اللہ کا فرمان ہونا چاہیے تھا، انہیں اس بات تو بہت دور کی بات ہے، ہمیں اپنی تاریخ سے بھی محروم کر دیا گیا ہے.
تو میرے عزیز بھائیوں، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سوچیں، کیا اسلام کا طرز عمل یہ ہے؟ اسلام اس بات کا حکم نہیں دیتا، لیکن یاد رکھو پیارے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے کہا تھا، جب 4 چیزیں عام ہو جائیں، جھوٹ عام ہو جائے، بنی اسرائیل نے بھی جھوٹ کو عام کیا تھا، اللہ نے قتل مسلط کر دیا، کہا جب حرام خوری عام ہو جائے، جب فحاشی عام ہو جائے، جب زنا عام ہو جائے تو پھر حرج ہوگا۔ پوچھا اللہ کے نبی حرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قتل۔ کہا قتل کیا؟ کہا قاتل کو پتا نہیں ہوگا میں نے کیوں قتل کیا، مقتول کو پتا نہیں ہوگا مجھے کیوں قتل کیا گیا۔ میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، جس زمین کو پاک سرزمین کہتے ہیں ہمارے آبا نے اسے پاک ہی بنایا تھا، ہم نے اسے پاک نہیں رہنے دیا۔ یہاں رزق حلال گندی لونڈی سمجھ کے نکال دیا گیا ہے۔ کوئی شخص وہ کسی بھی منصب پہ ہے، محراب و ممبر سے لے کر صدر مملکت تک، کوئی بھی شخص اس بات کو تھوک چکا ہے کہ میں نے حلال بھی کھانا ہے۔ جب ہم حلال نہیں کھائیں گے، جب ہم فحاشی کے ارتکاب سے باز نہیں آئیں گے، جب زنا نہیں چھوڑیں گے، جب ہم جھوٹ کو ترک نہیں کریں گے، ہر بات میں منافقت اختیار کریں گے، تو پھر یہ سب کچھ ہوگا۔ کوئی آپریشن اسے ختم نہیں کر سکتا، یہ بات یاد رکھے۔ میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، 150 کے قریب بچوں نے ہلا کے رکھ دیا، ہل گئے ہم، کیا ہم نے اپنا طرز عمل بدلا ہے؟ کیا جو رشوت لیتا تھا اس نے رشوت چھوڑ دی؟ جو جھوٹ بولتا تھا اس نے جھوٹ ترک کر دیا؟ جو میری مائیں بہنیں پردہ نہیں کرتی تھی اب وہ با پردہ ہو گئی؟ جو نماز نہیں پڑھتا تھا اس نے نماز شروع کر دی؟ جو انسان کسی سے زیادتی کرتا تھا کیا اس نے زیادتی سے اپنے ہاتھ کو روک لیا؟ کیا کسی آنکھ سے اس وجہ سے بھی آنسو نکلا ہے کہ وہ ایک آنسو نکال کے یہ کہہ دے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ جب تو سختی کرنے کا ارادہ کرے تو میں تیری رضامندی کی پناہ چاہتا ہوں۔ میرے آقا تو یہ لفظ کہتے ہوئے اتنا روتے تھے کہ آپ سجدے کے اندر آپ کے آنسوؤں سے زمین تر ہو جایا کرتی تھی۔ ہم کتنے سخت دل ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہمارے رویوں کو بدل سکی؟ تو پھر یاد رکھیں، نہ بدلیں، اللہ کا ترازو اپنا ہے، شہادتیں اس نے ہماری مرضی سے نہیں دینی۔ ہم سب بھی قتل ہو جائیں، اگر ہم اپنے کردار کو درست نہیں کریں گے تو کسی کی کوئی شہادت نہیں ہے۔ تو اگر ہم لوگ چاہتے ہیں مت اللہ کو الزام دیں، مت اس کی کتاب کو الزام دیں، مت رسول اللہ کے فرمان کو الزام دیں، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اللہ نے صدیوں پہلے کہہ دیا تھا اگر گندے کردار کے ساتھ رہو گے تو تمہیں بھگتنا پڑے گا، اگر برا کرو گے تو اس کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم پہ رحم فرمائے۔ دوسری بات میرے عزیز بھائیوں، ہمارا میڈیا، ہمارا رویہ ہمیں یہ بات باور کروانے کی کوشش کر رہا ہے کہ بین المذاہب ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ ہم آہنگی کیا ہے کہ ٹھیک ہے اگر کوئی نئی اسلام قبول کرتا تو اسلام زبردستی نہیں کرتا کہ اس پہ زبردستی اسلام کو ٹونسا جائے، لیکن ہم آہنگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم چوڑوں والے کام کرنے شروع کر دیں اور ہم
اپنے آپ کو سافٹ آمیز ثابت کرنے کے لیے، پولائٹ مسلمان ثابت کرنے کے لیے ہم عیسائیوں کی خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں. یہ کل کی بات ہے. ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہیں جنہوں نے اپنے عیسائی دوست کو کرسمس کی مبارکباد دی؟ کتنے دوست ہیں جنہوں نے کیک دیے، جنہوں نے ان کی دعوت کھائی یا اپنے گھر دعوت کی؟ آپ کو معلوم ہے کرسمس کیا ہے؟ کرسمس یہ ہے کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اس دن اللہ نے ایک بیٹے کو جنم دیا. آپ اللہ کو گالی دینے والے کو مبارک دے رہے ہو کہ تمہیں یہ مبارک ہو کہ واقعتاً اللہ نے بیٹا جنا ہے. میرے بھائیوں، آپ اپنے آفس سے، اپنے کاروبار سے، اپنے معاملات کو نپٹا کے واپس آئیں. آپ کو گھر میں پتہ چلے کہ آپ جس ماں سے بڑی محبت کرتے ہیں اس ماں کو کسی نے بغیر سبب کے گندی گالی دی ہے، کیا رد عمل ہوگا آپ کا؟ آپ اسے جا کے مبارکباد دیں گے کہ اس نے میری ماما کو گالی دی ہے؟ مبارک دیں گے نا؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، کیا جس نے ہماری پیاری ماں کو گالی دی ہے ہم اسے مبارک دیں گے نا؟ تو ہماری لاکھوں ماؤں سے بہتر ہمارا رب جو اس کو گالی دیتا ہے ہم اسے مبارک دیتے ہیں؟ مر جانا چاہیے ڈوب کے. اور ہمارے مولوی اپنے اداروں میں یا ان کے چرچوں میں جا کے ان کی تقریبوں میں شریک ہوتے ہیں، ہمارے سیاستدان شریک ہوتے ہیں. کیا اس کا نام اسلام ہے؟ اللہ نے تو حکم دیا تھا قل یا ایھا الکافرون، اے نبی کہو اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو ہم نہیں کرتے، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس کی ہم عبادت کرتے اس کی تم نہیں کرتے، ولا انا عابد ما عبدتم، ہم ہرگز وہ کام نہیں کریں گے جو تم کرتے ہو. میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، کبھی کسی عیسائی نے آ کے تمہارے رمضان کا روزہ رکھا؟ کسی عیسائی نے آپ کی عید الاضحیٰ میں شامل ہو کے نماز پڑھی؟ کسی ہندو نے یا کسی اور نے تمہاری عید الفطر کی نماز پڑھی آ کے؟ کیا جن کے پاس سب سے سچا دین ہے، جن کے پاس قرآن جیسی کتاب ہے، جن کے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی ہیں، وہ اتنے کمپلیکس کا شکار ہیں کہ ان لوگوں کے پیچھے اپنے دین کو برباد کر رہے ہیں جنہوں نے خود اپنے دین کو بگاڑا ہوا ہے. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، پہلے میری بات کی تحقیق کرنا. جاؤ دنیا کی کسی لغت میں جا کے پڑھ لو کرسمس کا کیا معنی ہے، پھر اس کے بعد فیصلہ کرنا. میری بات پہ نہ جانا، میں نفرت بونے کے لیے نہیں، اسلام نفرت نہیں بوتا، لیکن جو میری ماں کو گالی نکالتا ہے میں اس سے نفرت کرتا ہوں. جو میرے رب کو گالی نکالے کیا میں اس سے محبت کروں گا؟ میری لاکھوں مائیں ساری کی ساری کٹ جائیں، میری اولاد کٹ جائے، میرا رب راضی ہو جائے تو میرا سر سب سے بلند ہے. ہم ساری کی ماں باپ اولاد اپنی ذات سب کچھ اللہ پہ قربان ہو جائے، اللہ پھر بھی زیادہ عزت والے ہیں. اور جو اللہ پہ گالی نکالے ہم اسے کہیں کہ تمہیں مبارک ہو، ٹھیک ہے.
اللہ سے پناہ مانگو، اللہ سے معافی مانگو اپنی اس غلطی کی، اور کبھی بھی یاد رکھو ایسی تقریبات میں شریک ہونا تو دور کی بات ہے، گندی تھوک پھینک کے گزر جانا جس میں اپنے رب کو گالی نکالی جاتی ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ اسے کسی نے جنا، ولم یولد، اور نہ اس کو کسی نے جنا، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ ایک بھائی نے آپ سے التماس کی ہے کہ میں بیمار ہوں، کہتے ہیں میرے لیے دعا کریں، اللہ اپنی رحمت اور فضل اور کرم کے ساتھ مجھے صحت عطا فرمائے۔ اللہ اس بھائی کو بھی صحت عطا فرمائے، اور جتنے بھی بیمار ہیں اللہ سب پہ رحم فرمائے، سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یہ ایک بھائی نے کہا ہے کہ میرا بیٹا محمد احمد سخت بیمار ہے، ڈاکٹروں نے لاہور ریفر کیا ہے، آپ لوگوں سے دردمندانہ اپیل ہے کہ میرے بیٹے کی صحت یابی کے لیے دعا کریں، اللہ مالک ان کے بیٹے کو صحت اور عافیت کے ساتھ اپنے ماں باپ کے پاس لائے۔ اللہ ارحم الراحمین سب کے بیٹوں پہ رحم فرمائے، سب کی بیٹیوں پر رحم فرمائے، سب کے والدین پر رحم فرمائے، ہماری ذات پر اللہ رحم فرمائے، ہمارے اہل و عیال اولادوں پر رحم فرمائے۔ یہ ایک بھائی نے کہا کہ میرے بڑے بھائی کا جگر کا ٹرانسپلانٹ ہے، وہ انڈیا اسپتال میں داخل ہیں، اللہ انہیں بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یہ ایک بھائی نے کہا ہے میری بیٹی کے لیے دعا کریں، اللہ انہیں تندرستی والی زندگی لمبی عطا فرمائے۔ یہ ایک بھائی نے اپنی بات کی ہے کہ کہتے ہیں میری بیٹی کے ہاں اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا جس کا نچلا حصہ کام نہیں کر رہا، اللہ مالک رحم فرمائے۔ اے اللہ تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو نے اگر انہیں بیٹا دیا ہے تو اللہ اسے تندرستی بھی عطا کر دے، اے مالک الملک سب پہ رحم فرما دے۔ بھائی اکرام محمدی صاحب، ان کے والد محترم وفات پا گئے ہیں، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ ان پہ رحم فرمائے۔ یہ ایک بھائی نے کہا کہ میرے دوست کی بیٹی کا شوہر ناراض ہو گیا ہے، برائے مہربانی دعا کریں، اللہ ان کو آپس میں پیار نصیب فرمائے۔ اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم، اے اللہ ان کے دلوں میں الفت ڈال دے، ان کے معاملات کی اصلاح فرما دے۔ یہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں طالبان اسلام کے خلاف انڈین لابی کا حصہ بن گئے ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو کیا جماعت الدعوہ کو طالبان کے خلاف جہاد نہیں کرنا چاہیے؟ میرے عزیز بھائی یہ بات یاد رکھیں، ہم کلمہ گو کے خلاف جہاد کو حرام سمجھتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں، اور جو شخص کسی دوسرے کے لیے استعمال ہو رہا ہے ہمیں اس کے دل کا نہیں پتہ، اس لیے ہر شخص پہ ہتھیار اٹھانا حرام ہے۔ ہم کسی کلمہ گو پر ہتھیار اٹھانے کو حرام تصور کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ایسی معاملہ کر رہا ہے تو ہماری ایجنسیاں فعال کردار ادا کر رہی ہیں اور ان کے خلاف پورا ایکشن ہو رہا ہے، آپ اس پہ مطمئن رہیں۔ ہاں، باہمی افراتفری کو پیدا کرنا اور ایک دوسرے کے خلاف لڑنا یہ دشمن کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا ہے۔
ایک بھائی نے پوچھا اگر مصلی پر خانہ کعبہ کی تصویر ہو تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، ہماری رخ تعین کعبۃ اللہ کی طرف ہے، تو اگر وہ تصویر کعبۃ اللہ کی ہے تو وہ کوئی جاندار چیز نہیں ہے، صرف ایک تخیل دیا گیا ہے کعبۃ اللہ کا، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ یہ ایک بھائی نے کہا ہے کہ میں ان دنوں بہت پریشان ہوں، اس وجہ سے اپنا مکان فروخت کرنا چاہتا ہوں، لیکن مکان کی مناسب قیمت نہیں لگ رہی۔ اللہ آپ کی مدد فرمائے، آپ کے لیے معاملات آسان فرما دے، ہر مسلمان کے معاملات کو آسان فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ المکرم ہمارا سماہی رسالہ آیا ہے، تو یہ ہماری کو بیچنے کی کوشش نہیں ہوتی، صرف یہ ہے کہ جتنے میں یہ پرنٹ ہوتا ہے اتنے ہی لاگت اس کی لگائی جاتی ہے۔ اس کے باوجود جتنے بھی لوگ اسے مفت بھی لینا چاہیں تو ہم دیتے ہیں، کیونکہ یہ آپ ہی سارے معاملات کو اللہ کے فضل اور مہربانی سے چلا رہے ہیں، تو یہ کچھ لوگ اگر لینا چاہیں یا دوسروں کو بھی دینا چاہیں۔ اس میں جو اہم موضوع ہیں، چند کتاب دوست لوگوں کا تذکرہ، کرسمس ایک تقابل ایک تجزیہ، نگاہوں کی حفاظت اور جدید سائنس، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر مسلموں سے سلوک، موجودہ مسائل کا حل سیرت النبی کی روشنی میں، یہ ان کے چیدہ مضامین ہیں۔ آپ اپنی تاریخ کو، اسلام کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ میں اللہ کا واسطہ دے کے خصوصاً اپنے جوان، اپنے بیٹوں، اپنے عزیز بھائیوں سے، اپنی بیٹیوں سے التماس کروں گا، اللہ کے لیے قرآن کا ترجمہ ضرور پڑھیں، اور ایک حدیث روزانہ، ایک رکوع قرآن کا ترجمہ کسی سے نہیں، آپ اپنے گھر میں کوئی ترجمے والا قرآن رکھ لیں، ایک رکوع قرآن کا ترجمہ اور صرف ایک حدیث کا مطالعہ کریں، آپ کو زندگی کے بہت سے راز کھل جائیں گے، آپ کو علم ہو جائے گا کہ ہمیں اللہ زندگی میں کیا تقاضے کرتے ہیں، ہمیں کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے جوانوں کو توفیق عطا فرما دے، یہ اس بے راہ روی سے بچ جائیں جس کی طرف انہیں کھینچا جا رہا ہے۔ ان کے سکول، ان کے کالجز، ان کا میڈیا، سارے کے سارے ان کی پوری کوشش یہ ہے ان کے اندر سے ایمان کی نعمت کو، اس کو بہترین پودے کو ختم کر دیا جائے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ ہمارے جوانوں کو اسلام کی جوانی کا سبب بنا دے۔ یہ تبھی بن سکتا ہے جب یہ قرآن کو اپنے سینے کو لگانے والے بن جائیں، یہ قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے والے بن جائیں۔ اے اللہ ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کے ایمان کی، ان کے دین کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کے خلاف جو پلاننگ ہو رہی ہے اے اللہ وہ ساری پلاننگز کو ختم کر دے۔ اے اللہ انہیں دین کے لیے جس طرح انہیں اللہ تو انہیں خوبصورت بنایا ہے، اے اللہ انہیں طاقتور بنایا ہے، اے اللہ دین کی جوانی اور طاقت کا سبب بنا دے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ ہمارے پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہمارے معاملات کو سدھار دے، اے اللہ ہمارے معاملات کو سدھار دے، اے اللہ ہمارے فوت شدگان کو معاف کر دے، اے اللہ ہم پہ رحم کر دے، اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری جانوں کی حفاظت فرما، ہمارے مالوں کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جس کا تو محافظ ہو جائے اسے کوئی ڈکیت کچھ نہیں کر سکتا۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ تو ارحم الراحمین، ہم پہ رحم فرما۔ اے اللہ ہماری زندگی کے معاملات ہم پہ آسان کر دے، اے اللہ ہماری مشکلات کو ختم کر دے، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، اے اللہ ہمارے لیے آسانی کے دروازوں کو کھول دے، اے اللہ دنیا اور آخرت کی بلائیاں نصیب فرما، دنیا اور آخرت کے شرور سے محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔